میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا، سو اس کے جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھیں تو صحیح ہوگی ہماری نماز، روزہ رکھیں تو روزہ ہماری صحیح ہوگی، افطار کریں گے تو صحیح وقت پہ افطار کریں گے، ٹھیک ہے نا، حج کریں گے تو صحیح طور پہ حج کریں گے، اس لیے ہم مذہب شیعہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سوال کیا ہے کہ آپ کے عقیدے میں روایت کو چھوڑیں، جو آپ کا عقیدہ ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے عقیدے میں قرآن پاک یعنی دین کامل نہیں ہے، اس وقت جو ہمارے پاس ہے، نہ سنیوں کے پاس نہ شیعوں، حکومت کے احکام بھی ہمارے پاس کامل نہیں ہے۔ اب آپ اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے کے مطابق مسلمان اندھیرے میں، تو جب آپ بقول آپ کے آپ اندھیرے میں ہو، آپ کے پاس قرآن پاک بھی کامل نہیں ہے، احادیث بھی نہیں ہے، روایتوں کو چھوڑیں، تو آپ لوگوں کو کیا دین دکھائیں گے، کیا روشنی دیں گے آپ، جبکہ آپ کے پاس روشنی ہے ہی نہیں۔ جی وہی عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، دیکھیں عرض یہ ہے کہ رسول پاک، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اس چیز کا نام ہے جو میسج اللہ نے بھیجا ہے نا، جو پیغام اللہ، وہ صرف قرآن نہیں ہے، سنت بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے جو میسج بھیجا، پیغام بھیجا ہے، انفارمیشن بھیجا، وہ عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں، تاریخ ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور داستان خلقت ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، اللہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ دین وہی ہے، حلال ہے، حرام ہے، عقائد ہے، احکام ہے۔ تو کیا یہ سب کہ مسلمانوں کے پاس آج جو دین ہے یہ سب پورا بغیر کسی نقصان کے پاس موجود ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں سنت سمجھنا زیادہ آسان ہے، اس کی مثال دے دیتا ہوں، اس کو توضیح دے دیتا ہوں، پھر جو ہے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ سنت دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام خطبے دیتے تھے، موعظے کرتے تھے، احکام بتاتے تھے، حلال و حرام بتاتے تھے، اور وہ دعائیں پڑھتے تھے رات کو، نماز کے علاوہ، قرآن پڑھنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے۔ تو اس میں سے کتنا حصہ آپ کی کتابوں میں آپ کو پہنچا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بہت کم پہنچا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، زیادہ نبوت کا حصہ تو مکے میں گزرا ہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں۔ مکے کے ان کے حالات زندگی کیا تھے، ان کے طریقہ کار کیا تھے، مختلف اطوار، وہ احادیث نہایت ہی کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی شخص یہ ادعا کرے کہ سنت ہمارے پاس کامل موجود ہے، آپ لوگ کہہ دو نا، تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ سنت آپ کے پاس کامل نہیں ہے، سنت بہت ہی کم، بہت ہی ناقص حساب تک پہنچا ہے، وہ بھی ان اسانید کے ساتھ کہ ان میں سے اغلب جو ہے ضعیف ہے۔ کچھ احادیث کو تم اگر صحیح بھی کہتا ہو نا، اگر ان کی بھی جانچ پڑتال کریں تو وہ بھی صحیح نہیں نکلتی۔ تو لہٰذا یہ سنت کی، یہ تو آپ کے پاس جو بات ہے نا، سنت تو ہے ہی ناقص، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے سنت کامل ہے تو پھر اس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حلال و حرام کے جتنے احادیث ہیں وہ ہمیں دکھائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبے ہیں، جتنے مواعظ ہیں، جتنے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتیں، جتنے قرآن کی انہوں نے تفسیر کی ہے، یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، یہ باتیں، یہ تو بدیہی ہے، یہ تو کشمس فی رابعۃ النہار ہے۔ سنت کی تو یہ بات ہے، اور دین صرف قرآن نہیں ہے عزیزو، کہ اگر ہم کہتے ہیں قرآن کامل ہے تو دین کامل ہے، نہیں۔ قرآن دین کا ایک حصہ ہے، قرآن وحی کا ایک حصہ ہے، سنت بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی قرآن، ایک وحی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنت ناقص ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، بلا شک، بلا۔ اسی لیے آپ کے علماء کہتے ہیں ہم اجتہاد کرتے ہیں۔ کیوں اجتہاد کرتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں اس میں حدیث ہے ہی نہیں، وہ اپنے فکر سے کچھ بنا دے، مصلحت یہ ہے، پھر فتویٰ دیتے ہیں کہ واجب ہے، حالانکہ اس کی اپنی فکر ہوتی ہے، نہ حدیث نہ روایت، کچھ بھی نہیں۔ اور اسی بات کے خلاف آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی شخص اپنی رائے سے فتویٰ دے دینا، کوئی حدیث نہ ہو۔ احادیث آپ کے کتب میں بہت زیادہ ہے، احادیث بہت زیادہ ہے، کہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ اگر کسی مسئلے پہ نص نہیں ہے تو اپنی طرف سے کوئی اس میں اپنی اجتہاد سے حکم دے دے۔ تو یہ بات ایک طرف سے ثابت۔ دوسری طرف جب قرآن کی طرف آتے ہیں، دین کے دو ستون ہیں، ایک قرآن، ایک سنت۔ سنت میں نقصان تو واضح ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن کی طرف یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار، یہاں پہ ملاحظہ آپ چلے گئے، میں کہہ رہا ہوں آپ روایتوں کو چھوڑیں۔ ہاں ابھی سنیں، ابھی میں جو بھی غلط بھی کہہ رہا ہوں نا، اگر سوال جواب میرا غلط بھی ہے، آپ سنیں، جواب دینے دیں۔ جواب میرا غلط ہے، اگر جواب میری غلط بھی ہے نا، مجھے جواب دینے دیں۔ اب جہاں تک قرآن کی بات ہے، یہ کتاب المصنف ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 330 میں وہ روایت کرتے ہیں
بلی عبداللہ ابن عباس سے کہ ابن عباس صاحب نے فرمایا کہ خلیفہ ثانی کے دور میں انہوں نے کہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، تو لوگوں کو بلایا خطبے کے لیے. لوگ جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا الناس، ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ یہ خطبہ دیا، لا تخدعن آیت الرجم، آیت الرجم کے بابلے میں غافل نہ ہونا، کسی کا دھوکہ نہ کھانا. فإنها قد نزلت فی کتاب اللہ عز وجل، یہ کتاب میں نازل ہوئی ہے. وقرأناها، ہم نے اس کو تلاوت کی ہے. ولکنها ذهبت فی قرآن کثیر ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ آیت جو ہے ضائع ہو چکی ہے، جا چکی ہے. وہ اس قرآن کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا، تو یہ بھی ضائع ہو چکا ہے. آپ سمجھ گئے ہیں کہ دین اللہ یاری کہتا ہے دین ناقص ہے. آپ کہتے ہیں، آپ فرض کرتے ہیں یہ بات کو، لیکن صرف آپ سے بات تو نہیں رہی نا، ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو. اور اگر میں ان کو، وہ لوگ میری دلیل نہ سنیں تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ یاری کہتا ہے دین ناقص ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے ایک جو بہت بڑی بات ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ دین کامل ہے، دین کامل ہے، دین کامل ہے، اور اگر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، تو لوگ اگر اس کی دلیل نہ بتائیں نا، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ مطالعہ وسائب مطالعہ آپ سمجھ گئے، دوسرے تو نہیں سمجھتے نا. تو اس لیے توضیح دینا ضروری ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ دین جو مسلمانوں کے پاس ہے اس طرح نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں تھا، اس میں کوئی جہل نہیں تھا، اس میں کوئی بدعت نہیں تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی. اب جو مسلمانوں کے پاس ہے بدعات بہت زیادہ ہیں، جہالات بہت ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کا، ان کا نہیں معلوم کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے، اس حدیث کی تفسیر سے کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے. بہت ساری روایات ہیں تاریخ میں کھو گئی ہیں، بلکہ اکثر 99% حدیث کھو گئی ہیں، تاریخ میں نہیں پہنچی ہم تک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اتنے خطبے تھے، اتنے باتیں تھیں، کچھ بھی نہیں پہنچا، کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. جو مقدار ہمارا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کی فرمان کو مانو. انہوں نے اگر کہا کہ توحید یہ ہے، رسالت یہ ہے، قرآن کی تفسیر یہ ہے، نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، تم ان کی بات کی تصدیق کرو اور عمل کرو تو تم نجات پاؤ گے. نجات، اور یہی ہم کر رہے ہیں، یہی ہم جتنا ہمارے پاس پہنچا یہ سب حق ہے، سب سچ ہے، اور یہ ہمارے لیے موجودہ دنیا میں زندگی میں ہمارے لیے کافی ہے. شیعہ احادیث میں توحید کے متعلق صحیح روایات بہت زیادہ ہیں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں، انبیاء علیہ السلام کے عصمت کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں، تفسیر قرآن مجید کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں، احکام کے متعلق ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم روزہ کیسے رکھیں، ہم طہارت کیسے کریں، غسل کے احکام کیا، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں الحمدللہ، اور سب صحیح احادیث ہیں. اس کے علاوہ عبادات میں مثلا ہم رات کو کون سی دعائیں پڑھیں، اب شب جمعہ آ رہا ہے کون سی دعا پڑھیں، شب اتوار کی رات ہے کون سی دعا پڑھنا مستحب ہے، یہ سب احادیث پیلا ماشاء اللہ ہمارے پاس روایات احادیث زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچی ہے تو وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیا اگر وہ ہمارا قصور بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اور یہ واضح بات ہے کہ جو اللہ نے بھیجا وہ کچھ بھی اس میں سے ضائع نہیں ہوا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے ان کے اوصیات تھے، جتنے پاس ان کا علم تھا انہوں نے منتقل کیا اپنے اوصیاء کو، اور ان کا وصی آج زندہ ہے الحمدللہ. جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نور تھا، علم تھا، وہ ان کے پاس موجود ہے. البتہ ہمارے پاس نہ، ہم نہیں کہتے کہ سب جو علم پیغمبر کے پاس تھا ہمارے پاس نہیں، جو سب ان کو پتہ ہے ہمیں نہیں، ہمیں بہت اس کا کم حصہ پتہ ہے، لیکن جتنا پتہ ہے وہ صحیح پتہ ہے، صحیح پتہ ہے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو صحیح ہوگی ہماری نماز، روزہ رکھیں تو روزہ ہماری صحیح ہوگی، افطار کریں گے تو صحیح وقت پہ افطار کریں گے، ٹھیک ہے نا، حج کریں گے تو صحیح طور پہ حج کریں گے. اس عرض یہ ہے، اس لیے ہم مذہب شیعہ کی طرف بلاتے ہیں، اور عقائد ہمارے وہی ہیں جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان کی اتباع کرنا. آپ کی خدمت میں آج اگر آپ نے میری تقریر سنی ہو تو میں نے وہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کتاب صواعق محرقہ ہے علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، جلد نمبر 1، چاپ دار الوطن، ابن حجر حیتمی مکی کی جو بہت بڑے محدث ہیں، صفحہ نمبر 439 میں، اور یہ کتاب انہوں نے لکھا بھی شیعوں کے رد میں. فرمایا کہ وفی روایت صحیحۃ انی تارک فیکم امرین، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تذلوا ان تبعتموہما، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، وہما کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، اور یہ کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام ہے.
والحاصل الحدیث کا مقصد یہ ہے ان الحث وقع على التمسك بالكتاب والسنة بالعلماء بهما من اہل البیت علیہم السلام. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کی ہے اور تاکید کی ہے کہ کتاب اور سنت اور وہ علماء، وہ ائمہ جو اہل بیت علیہم السلام میں سے، ان کی اطاعت کرو، اور یہی ہمارا مذہب ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اب آپ کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن تو ناقص ہے نا، قرآن تو اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے تو اس وقت تو قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، اس وقت تو قرآن جمع نہیں تھا، اس وقت صحابہ کے پاس تو قرآن تو نہیں تھا، قرآن متفرق تھا، ہر جگہ پہ موجود تھا، کبھی پتے پہ لکھا کبھی پتھر پہ لکھا. یہ جو فرما رہا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان اور عظمت بتا رہا ہے کہ قرآن جو عربوں کے سینوں میں، عربوں کے اذہان میں ایک بہت عظیم چیز تھی کہ وہ قرآن سے مبہوت ہوتے تھے، قرآن سن کر وہ بہت متحیر ہوتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، اس میں ایسی فصاحت ہے، ایسی بلاغت ہے، اس میں ایسا مٹھاس ہے، اس میں ایک ایسی کشش ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ جن کا بھی کلام نہیں ہے. تو یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت بتانے کے لیے کہ یہ جو کلام تم میری زبان سے سنتے ہو اور میری زبان سے سن کر تم مات و مبہوت رہتے ہو، متحیر رہتے ہو، یہ اعجاز میرے اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس دین ابھی جو ہمیں ضرورت ہے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، کافی کا مطلب اتنی حد تک آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس اتوار کو کون سی دعا، جمعے کو کون سی، یہ دعائیں بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب علم ہے. ابھی پھر ناقص کیا ہے؟ بخاری سے کتاب صحیح البخاری، چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 161 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث ملاحظہ فرمائیے. سمعت ام الدرداء تقول، میں نے ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے سنا، کہتی ہیں دخل علی ابو الدرداء، ابو الدرداء میرے پاس آئے، وہ مغضب، وہ بڑے غصے میں تھے. فقلت ما اغضبک، میں نے ابو الدرداء سے پوچھا کہ آپ کیوں غصے میں ہیں؟ فقال والله ما اعرف من امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. اس نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شریعت کی کوئی بات نہیں دیکھتا، سب چینج ہو چکا ہے، الا نماز جماعت، الا نماز جماعت. یہ کتاب تفہیم البخاری فی شرح صحیح البخاری، بلی یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 329 میں اسی حدیث کی ترجمہ ام درداء سے سنا. آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا، سو اس کے جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں. میرے بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء نے اس حدیث کی شرح میں انہوں نے توضیح دیا کہ ابو درداء فرماتے ہیں کہ شریعت کے سب ارکان چینج ہو چکے ہیں. فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر، الجزء الثانی، چاپ دار المعرفہ. یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے ابو درداء والی حدیث، اس کی شرح میں، معاف کیجیے گا، اس کی شرح میں حافظ ابن حجر یہ فرماتے ہیں بلی ومراد ابی الدرداء، ابو درداء کا مقصد و منظور یہ ہے ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة، کہ سب لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں مگر یہ نماز جماعت رہ گئی ہے. مطلب کیا ہے؟ اذان چینج ہو گیا، وضو چینج ہو گیا، نماز کے احکام چینج کر دیے، سب احکام شریعت میں بدعات داخل کر دی. ٹھیک ہے نا؟ وہ ابو درداء کس کے زمانے میں رہتا تھا؟ ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں رہتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کتب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو اہل بیت علیہ السلام کو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تم لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع چھوڑ دی، ابو بکر عمر کی اتباع کر دی، ان کی خلافت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس پہ تمہارے پاس ہم بات کر چکے ہیں، اس سے مزید بات نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے ان کی خلافت پر. ان کی خلافت خود بدعت ہے، اور تم لوگوں نے ان کی اتباع کی، اور وہ خود صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سب شریعت کے سب اجزام نے چینج کیا. تو ٹھیک ہے نا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر پیروی کرو گے کب وہ گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اب شریعت کے سب احکام
محرف. اگر نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے تو وہ باطل ہے. وضو اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ باطل ہے. اسی طرح حج، نکاح، طلاق، سب احکام، اور یہ سب آپ کے اپنی حدیث ہے کہ آپ سب احکام آپ تعریف ہو چکی ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین وہ ان ہستیوں کے پیروکار ہیں. کبھی میں نے آپ کو دکھا دیا آپ کے کتب سے، شیعہ کتب سے نہیں، کہ ابن حجر حیتمی مکی نے فرمایا کہ رسول صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ بلکہ متواتر حدیث میں فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور ایت طاہر علیہم، اور ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. اگر لیکن ہم نہیں کہتے کہ جتنی باتیں ان کو پتہ، ہم نہیں کہتے کہ جتنی علم کیا راوی کون ہے؟ ایک منٹ تھوڑا بتا دینا. یہ متواتر ہے. ایک راوی کون ہے تھوڑا بتائیں. میں ابھی بتاتا ہوں. ابھی بتا راوی کون ہے. زید ابن ارقم ہے، میرا جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، عامر ابن واثلہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حذیفہ ہے، حذیفہ ابن اسید الغفاری ہے. جی ہاں بالکل، زید بن ارقم، ٹھیک ہے، ترمذی میں اس نے روایت کیا. صحابی ہیں. جی ہاں ایک منٹ ٹھیک ہے.